یہ چھوٹی سی دعا، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں تو سب کچھ اچھا دے، مرنے کے بعد آخرت میں سب کچھ اچھا دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ایک مینٹلٹی لوگوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے، خاص طور پر غریب شہروں میں، وہی مسئلہ وہی آ رہا ہے اور ہمارے جیسے مالیگاؤں میں ہے۔ جیسے ابھی میں نے کہا کہ یہ حقیقت بھی ہے کہ لڑکیوں کو، عورتوں کو گھروں میں رہنا ہے، اچھی ہاؤس وائف بن کے رہنا ہے، لیکن اسلام یہ روک نہیں لگاتا کہ مسلم عورتیں کسی بھی میدان میں اسلامی تعلیمات کا لحاظ کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ آج کا یہ جو پروگرام رکھا ہے سائرہ آپا نے، اور سائرہ آپا مجھ سے اکثر ملتی رہتی ہے، فون پر بہت سارے پروگرامس کی ڈسکس ہوتی ہے، تو میں نے یہی محسوس کیا ہے کہ ان کے دل میں ایک تڑپ ہے کہ کیسے مسلم لڑکیوں کو، عورتوں کو روزگار مہیا کیے جائے، اور یہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اچھی ماں رہتے ہوئے، اچھی بیٹی بن کر، اچھا طالب علم رہتے ہوئے، اسکول پڑھتے ہوئے، یہ کچھ اپنے پیر پر کیسے کھڑے ہو جائیں، یہ سائرہ آپا ہمیشہ کہتی رہی ہے۔ ابھی میں چند منٹ آپ لوگوں کا لوں گا، اور یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے پھر آپ لوگوں کا جو بھی میک اپ کا جو پروگرام ہے وہ سب آگے بڑھے گا۔ یہ جو بھی چھوٹا موٹا پروگرام ہے اور اس کے پیچھے جو بھی نیت ہے اور لوگوں کا جو بھی فائدہ اس میں سائرہ آپا اور ایان فاؤنڈیشن یہ چاہتا ہے، یہ سب ہوتا رہے گا۔ ابھی آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے پورے عالمی پیمانے پر مسلمانوں کی جو حالت ہے، ملک ہندوستان میں جو حالات چل رہے ہیں، وہ اگر اس کی طرف نظر ڈالیں گے تو آگے مستقبل قریب میں بہت زیادہ خراب حالات پیدا ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگوں کی جو ذمہ داری ہے، خاص طور پر جو لوگ ایک خدا کو مانتے ہیں، اس ملک ہندوستان میں یا پوری دنیا میں، صرف مسلمان نہیں بلکہ ایک بڑی اکثریت، یہاں تک کہ اس ملک ہندوستان میں 70-80% عام جنرل پبلک ایسی ہو چکی ہے کہ جو ایک خدا تک آ چکی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ہمارا فرض ہے کہ انسانوں کو ان کے پیدا کرنے والے سے ہم قریب کریں۔ اس دنیا میں جو میں نے شروع میں دعا پڑھی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں سب کچھ اچھا مانگنا ہے، دنیا کے ہر میدان میں آگے بڑھنا ہے، اور آخرت میں اللہ کی جنت لینا ہے، آگ کے عذاب سے بچنا ہے۔ تو دنیا میں یہ ساری چیزیں، دنیا میں کاروبار، دھندا، بزنس، تجارت، اور جس کشتی پر ہم سوار ہیں اس دنیا کو لے کر آگے بڑھنا، تو اس میں تو ہمیں ترقی کرنا ہی ہے، لیکن ہمارا سب سے بڑا فرض یہ بنتا ہے کہ اس دنیا میں ہم کیوں بھیجے گئے ہیں، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ ایسے تو جانور بھی آتے ہیں، گھر بناتے ہیں، رہتے ہیں، اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں اور مر کے چلے جاتے ہیں، تو کیا ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم بھی اسی طریقے سے آئیں، دنیا میں رہیں، کھائیں پئیں، گھر بار بنائیں، گھر بسائیں اور ہم بھی چلے جائیں؟ نہیں، ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے کہا عالمی پیمانے پر اور اس ملک کے اندر، ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اوقاف ہماری جتنی جگہ تھی، ابھی یہ اردو گھر ہے، اور ایسے بہت ساری جو وقف کی جگہ ہیں جہاں پر بہت سارے رفاہی کام، سوشل ورک کیے جاتے ہیں، ان سب پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہم ان حالات سے کیسے آگے نکلیں، کیسے آگے بڑھیں، خود اپنی فیملی کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر،
اپنے خاندان، سماج اور معاشرے کے اندر اور دنیا کے سارے انسانوں کو ہم یہ بتائیں کہ اس دنیا میں سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور سب کو مل جل کر رہنا ہے، سب کو امن کے ساتھ رہنا ہے، سب کو ایک دوسرے کا سہارا بن کے رہنا ہے، ذات پات، مذہب، دھرم اور بہت ساری بنیادوں پر ٹکرانا نہیں ہے، آپس میں اختلاف کر کے انسانوں کو برباد نہیں کرنا ہے۔ یہ میسیج ہمیں دینا ہے، اور یہ میسیج ہم اسی وقت دے سکتے ہیں جب ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے۔ یہ پروگرام خاص طور پر لیڈیز کے لیے، خواتین کے لیے ہے۔ خواتین یہ سوچتی ہے ہم تو گھر میں رہتے ہیں، ہمارے مرد باہر کمانے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، تو گھر میں بچوں کی تربیت، گھر میں گھر کو جنت بنانا، گھر میں رہ کر اپنے شوہر کی جو بھی کمائی ہے، جو بھی ہمارے گھر کے ذمہ دار ہمارے گھر چلانے کے لیے لاتے ہیں، اس کو لے کر ہم کس انداز سے اپنے گھر کو جنت بنا کر چل سکتے ہیں، اس میں ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، مالیگاؤں کا یہ المیہ ہے، شادی ہوئی نہیں، 2 4 6 مہینے کے بعد جہاں پر شادی ہو کر گئے سسرال میں، وہاں پر جم نہیں رہی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ڈسپیوٹ ہو رہا ہے، پنچایت بیٹھ رہی ہے، طلاق کی نوبت آ رہی ہے۔ یہ سارے جو مسائل ہیں تو سائرہ آپا جو کر رہی ہیں، صرف آپ کو روزگار نہیں، آپ کو جیب سے گرم کرنا چاہتی، ایسا نہیں، آپ کو آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ دینا چاہتی ہے کہ آپ جس مقام پر ہیں، جس سماج کے لیول پر ہیں، ٹیچر ہیں، ہاؤس وائف ہیں، جو بھی کرتے ہیں، آپ اپنے مقام پر اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، اپنے گھر کو اچھے سے چلاتے ہوئے، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ، اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے پڑوس کے ساتھ۔ آج یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ خاص طور پر عورتوں کا جو گلی محلے میں پڑوس کے ساتھ معاملہ ہے، بہت گڑبڑ چل رہا ہے۔ آزو بازو والے سے انبن ہے، بات نہیں ہوتی ہے، گالی بکتے ہیں، تھوڑے سے کچرے کے اوپر جھگڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری اصلاح کے کام اگر ہماری لڑکیوں کے اندر، عورتوں کے اندر، خواتین کے اندر یہ سارے معاملات ڈیولپ ہوں گے تو ہمیں اس دنیا میں کسی پیمانے پر محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ سائرہ آپا جو چاہتی ہیں، اور ان کے پلاننگ تو بہت ساری ہے، ابھی آپ لوگ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مالیگاؤں 14-15 لاکھ کی آبادی میں یہ چند لوگوں کا جمع ہونا ٹھیک ہے، کوئی نہیں کے برابر ہے، لیکن اگر یہ چلتا رہے، انہوں نے ایان فاؤنڈیشن رجسٹر کیا ہے اور اس کے تھرو ایک پروگرام انہوں نے اور لیا تھا، اور مزید ایسے بہت سارے پروگرام لیں گے ہماری سماج کی لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، یہاں تک کہ ان کے دل میں، سائرہ آپا کے دل میں سوشل ورک، جھاڑ لگانا، یہ وہ پوری پلاننگ ان کے اندر ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سائرہ آپا کا یہ کام ضرور آگے بڑھے گا، آپ لوگ آگے بڑھ کر آئیں اور یہ اپنے نام کو پیش کریں کہ سائرہ آپا کے ایان فاؤنڈیشن میں ہم لوگ اٹ سیلف خود اپنی طرف سے والنٹریلی، رضاکارانہ طور پر اپنا نام لکھاتے ہیں، اور جب کہیں پروگرام ہوگا، جب کبھی سائرہ آپا یاد کرے گی کسی سوشل ورک کے لیے، سماج کے لیے، تو ہم اس دن جتنے گھنٹہ، جتنے دن، جو جیسے پروگرام ہوگا اس میں رضاکار کی حیثیت سے آئیں گے، اپنے بچوں کو رضاکار بنائیں گے، والنٹیئر بنائیں گے، ہم والنٹیئر بن کر آئیں گے، اور ہو سکے تو اپنے گھر کے نوجوان اور مردوں کو بھی لائیں گے، تاکہ سائرہ آپا جو بہت سارا کام چاہتی ہے یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ون مین شو سے نہیں ہونے والا، ایک انسان سے نہیں ہونے والا، ہم لوگ سب مل کے چلیں گے۔ اور آپ لوگ آج ضرور اپنا نام دے کر جاؤ کہ ایز اے والنٹیئر
ایز اے رضاکار ایان فاؤنڈیشن میں جب کبھی کوئی پروگرام ہوگا یہ میرا نمبر حاضر ہے، موبائل نمبر رکھیے، مجھے یاد کیجئے، میں آؤں گا، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے جن افراد کو میں لا سکتا ہوں آؤں گی اور پروگرام کو کامیاب کریں گے۔ اور جہاں جس طریقے پر جس پروگرام کے لیے جو ضرورت ہوگی اپنا وقت ہم دیں گے، تو اس انداز سے مالیگاؤں میں جو سائرہ آپا چاہتی ہے بہت سارا ڈیولپمنٹ کا کام ہو سکتا ہے۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، ہمیں ایکٹیویٹ کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے لوگوں کو کہ اب اس مالیگاؤں کے 14-15 لاکھ جو مسلم ایریا ہے یہاں سے دنیا کو نظر آئے کہ کچھ کام ہو رہا ہے۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ تمہارے شہر میں جاؤ تو 12-1 بجے تک رکامے لوگ ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں، تمہارے سماج کا کوئی ڈسپلین نہیں ہے۔ لوگ یہ نظر نہ رکھیں، یہ انگلی نہ اٹھائیں، بلکہ ہمارے سماج کو ایک مثالی سماج بتایا جائے۔ ہم اپنے سماج کی اصلاح کر لیں، اپنے گھر کی اصلاح کر لیں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، ہمارے پڑوس کے اندر معاملات اچھے ہوں اور اس پورے ماحول کو لے کر آگے بڑھیں، تو وہ دن دور نہیں کہ پورے ملک ہندوستان میں اور عالمی پیمانے پر ہم وہ اسٹرکچر دکھا سکتے ہیں، وہ چیز دکھا سکتے ہیں کہ مسلمان آتنکواد نہیں ہے، مسلمان اس ملک کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، مسلمان صرف گندی آبادی والوں کا نام نہیں ہے۔ بس پہ جاؤ، روڈ وے پر جاؤ، جہاں گندی آبادی لگتی لوگ کہتے ہیں سمجھ جاؤ یہ مسلم آبادی، تو ہم اپنے تاثر کو یہ پیش کریں کہ مسلمان ایک ویل ڈسپلین ہے، یہ لوگوں کا بھی بھلائی چاہتا ہے، خود بھی بھلا رہتا ہے اور اپنی ذات سے کسی کو دکھ تکلیف نہیں دیتا اور ساری دنیا کے انسانوں کو جوڑ کر چلنا چاہتا ہے۔ تو میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اپنے نام والنٹیئر کے لیے ضرور یہاں پر لکھائیں اور سائرہ آپا کے ایان فاؤنڈیشن کا جب بھی پروگرام ہو اس کے اندر آپ ضرور آئیں، حصہ لیں، یہ آپ کا پروگرام ہے، والنٹیئر کی طرح کھڑے رہیں، کبھی پانی پلائیں، مہمانوں کا سواگت کریں اور اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی آپ لوگ اس میں حصہ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔